اللہ وبرکاتہ. ہاں بچوں، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. آپ سب انگلش میڈیم کے بچے ہیں، اور اگر میں آپ لوگوں سے گفتگو اردو میں کروں تو آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہے؟ ہاں، میں سب سے پہلے مشکور ہوں جناب اطوار صاحب کا، ان کے مینجمنٹ کا، ان کے ٹیچرز کا. آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا کر جو عزت بخشی ہے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں آئین کی تعلق سے بات کرنے کے لیے. آج 26 جنوری ہے اور تقریباً 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے آئین کو ہمارے ملک پر نافذ کیے ہوئے. تو بزرگوں، دوستوں اور بچوں، یہ جو آئین بنا ہے، ہمارے ملک کو آزادی ملی 15 اگست 1947 کو. ویسے آئین کی کمیٹی آزادی سے کچھ وقت پہلے ہی بنی تھی، لیکن اس وقت میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ان سب کے اکٹھی وہ کمیٹی بنی تھی، اور اس میں تقریباً 400 ممبر تھے آئین کمیٹی میں. لیکن ملک کے بٹوارے کے بعد میں یہ تقریباً 300 لوگ اس میں رہ گئے. اس میں اس کمیٹی کے اندر میں جو آئین کو بنا رہی تھی تقریباً 19 مسلم حضرات ہیں. اور آپ جانتے ہیں ان میں ایک آپ کے ایالت میں شہر کی بھی ایک بہت مشہور و معروف شخصیت رہی ہوئی ہے، ایڈوکیٹ قاضی کریم الدین صاحب. آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور جو اوریجنل آئین کا ڈرافٹ ہے اس پر ایڈوکیٹ قاضی کریم الدین وکیل صاحب کا بھی سائن ہے، جہاں امبیڈکر صاحب کا سائن ہے. اس آئین کے جو پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں وہ جناب امبیڈکر صاحب رہے ہوئے ہیں. اس کا تعلق صاحب سبھی جانتے ہیں، ساری بکس کے اندر میں ان کے لیسنس آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک مشہور و معروف ہستی کو تقریباً یوتنا کی یہ لوگ نہیں جانتے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ویسے ہی آئین کے اندر میں جو مشہور و معروف لوگوں نے اپنا کردار نبھایا، اس میں جناب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہے، مولانا اور ایسے کافی لوگ ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے کافی خدمات انجام دی ہے. اور آپ نے جو ابھی پرمبل پڑھا ہے، یہ پرمبل اس آئین کا نچوڑ ہے کہ سب کے لیے یکسانیت ملے، سب کو مذہبی آزادی ملے. ان سب چیزوں پر آج عقل کچھ تنقید ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو اس انداز میں تھوڑا سا دیوار تک لے جا کر لگا دیا جا رہا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ کیا ہے. ہم لوگ تعلیم سے دور بھی ہیں. ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان میں بیداری نہیں آ پائی بچوں کو پڑھانے کے تعلق سے. ایک لمبا پیریڈ ایسا بیتا ہے کہ ہم تعلیم میں پچھڑتے بھی چلے گئے. آج دیکھیے نا، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور پچھڑے ذاتیوں سے بھی ہم پیچھے ہو گئے ہیں تعلیم کے معاملے میں. تو میری اپنے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کے معاملے میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے. اگر تعلیم کے معاملے میں بچے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب لوگ بھی کافی ہیلپ کریں گے. جیسے آپ کے یہاں پر سیوا فاؤنڈیشن ایک کام کر رہا ہے تعلیم کے تعلق سے، ویسے ہی ہم لوگ ڈگرس کے اندر میں بھی APJ کلام فورم کی طرف سے یہی تعلیمی بیداری کا کام کر رہے ہیں. تو سر میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جو بچے یہاں سے آپ کے پاس سے 12ویں پڑھ کر نکلیں گے، اگر وہ فائنینشیل پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس میں اگر وہ وکیل بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں یا IAS آفیسر بنتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ بھرپور ہیلپ کریں گے. یہ ایک ہمارا وعدہ ہے. اور میں کم سے کم 10 بچوں کے تعلق سے تو آپ کو بالکل یہ کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ ایئر سے بھی آپ بتائیے کہ ہم 10 بچوں کو یقیناً ایک زبردست ہیلپ کریں گے. اور چونکہ بچے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشانی ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو 2 لفظوں میں ختم کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ لوگ تعلیم کی طرف لگائیں اور تعلیم کی طرف توجہ دیں. ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے مجھے بہت دلی مسرت حاصل ہوئی، اور یقیناً آپ کے والد صاحب کی روح بھی اس معاملے کو دیکھ کر کافی خوش ہوں گی. وہ میرے کئی عزیز بھی تھے، دوست بھی تھے، قریبی بھی تھے، ان کو بہت خوشی ہوئی گی. آپ کا یہ جو کام ہے یہ ایک یادگار کام ہے. اگلے کل کے اندر میں لوگ اس کو یاد کریں گے کہ آپ نے کتنی دقتوں اور مشقتوں سے اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے. اور میری نیک خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا رات چوگنی ترقی دے. یہ کہہ کر میں اپنی دونوں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.